السلام علیکم اینڈ آداب۔ گزشتہ روز سے، بلکہ گزشتہ اگر ہم کہیں تو جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں تو 24 گھنٹے سے حکومتی ترجمان بھونپو، آپ انہیں بزرج مہر جو بھی کہہ دیں آپ ان کو، وہ اس بات کے اوپر مصر ہیں کہ حکومت نے وہ ایک جگہ پہ ساؤتھ آف پنجاب میں احمد پور شرکیہ ہے شاید، وہاں پہ چھاپہ مارا ہے اور اتفاق شوگر مل جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سٹور کی گئی، بلکہ ذخیرہ کی گئی جو ہیں وہ بوریاں چینی کی برآمد کر لی۔ اب اتفاق شوگر مل، چونکہ اتفاق کا نام آتا ہی پھر وہ دم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چونکہ جہالت ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ ایک تو اس ریکارڈ کو کلیئر کر دیں، دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ جو چینی کی قیمت ہے وہ اس وقت زائد کیوں ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہی صاحب جو اس بات کا شکوہ کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک امپورٹنٹ میٹنگ کی اور جیو نے انہیں لائیو نہیں دکھایا، ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ جو خلیل خان جو خلیل خان جو فاختہ اڑایا کرتے تھے ان کی پروموشن ہو گئی نا جی، ہاں آؤ وہ بریگیڈیئر ہو گئے جی، وہ صاحب جو ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سنڈے والے دن وہ فون نہ کر سکے ہوں، تو اس لیے وہ صرف جیو نے یہ گستاخی کرنے کی زحمت گوارا کی، ورنہ غلامی کے جو عادی ہیں ان کی خو جو ہے اس کے تحت تو یہ بالکل لائیو کٹ کیا جانا چاہیے تھا، میرا مطلب ہے بڑی بڑی گستاخی ہو گئی۔ تو وہ جناب انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ قبیدہ خاطر ہوئے ہیں کہ جناب مجھے لائیو نہیں دکھایا گیا۔ مطلب آپ کی اوقات کیا ہے؟ مطلب آپ بیچتے کیا ہیں؟ آپ کون ہو؟ نہیں کون ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ جتنی کا آپ کی اوقات تھی ویسے ہی آپ کو جس دن آپ کو میرٹ پہ ڈیل کیا گیا آپ کی چیخیں تو آسمان تک آنی ہے۔ ابھی تک تو آپ لاڈے بنے ہوئے ہیں نا، گود میں بٹھا کے جس کو چاہا نوکری سے نکلوا دیا، جس کے خلاف چاہا بکواس کر دی، جس کے خلاف چاہا بھونک دیا، جس کے خلاف چاہا بد زبانی کر لی۔ یہ میں آپ کے الفاظ آپ کو لوٹا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو موصوف جو ہیں پھر ظاہر منہ بھی پھر کالا کیا جاتا ہے ان کا سیاہی سوئی پھینک کے، لیکن یہ جو اتفاق علم مسئلہ کی ہوا ہے، ہماری اطلاع کے مطابق اتفاق شوگر مل جو ہے جو ساہیوال پاک پتن روڈ پہ واقع ہے، سنیں دھیان سے سنیں، ساہیوال پاک پتن روڈ پہ واقع ہے، تو نمی کے زمین اور فضا کے اندر نمی میں اضافے کے باعث کماد کے لیے جو زمین ہے وہ جسے کہنا چاہیے ناقابل قبول ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فضا کے اندر نمی کی رطوبت کی مقدار بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے ویسے ویسے یہ بڑھتی ہے۔ اگر آپ کو میں یاد دلاؤں تو ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر ایک شوگر مل میرپور خاص میں بھی لگائی گئی تھی، میرپور خاص، ہاں جی، سوری میرپور آزاد کشمیر، ٹھیک ہے، سوری میرپور آزاد کشمیر میں بھی لگائی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میرپور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تربیلا کے ساتھ، اب آج کی عقل کے اندر بندہ وہ حیران ہوتا ہے کہ یار وہ عقل کے اندھے تھے، ان کو نہیں پتا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں تھا، میرا خیال ہے شاید وہاں پہ بھی گنا کاشت ہو سکتا ہو، خاص طور پہ گجرات سے جو اوپر جو ملکہ اور جیلم سے ملکہ علاقہ ہے وہاں پہ لے کے جانا ہو، لیکن اس کے لیے خاص گرم اور خشک جسے کہنا چاہیے جو آب و ہوا چاہیے ہوتی ہے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ فضا کے اندر وہ والا جو ہے ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے اور خاص قسم کی رطوبت ہوتی ہے۔ یہ رطوبت اور یہ سمیل جو ہوتی ہیں دو فصلوں کو متاثر کرتی ہیں، ایک کماد کی ہے اور ایک کپاس کی ہے۔ کپاس کی فصل میں اس رطوبت کے باعث کیڑوں کی افزائش نسل زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ اتنا زیادہ ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسان کے ہتھے کچھ نہیں آنے دیتے، اور یہی صورتحال جو ہوتی ہے وہ گنے کی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایک دیکھیں تو اگر آپ کشمیر کو مان لیں کہ وہ ایک وہ علاقہ ہے، تو وہاں سے یہ پوری پاکستان کی جو پٹی ہے اس میں گنے اور کپاس جو ہے وہ اڑتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ ادھر کو سمٹتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کسی زمانے کے اندر جو تھے وہ اکاڑا اور دیپال پور اور حویلی لکھا اور پتوں کی یہ کپاس کے بڑے علاقے ہوتے تھے۔ ہم بچپن میں جب ٹریول کرتے تھے تو ہم وہاں پہ کپاس لگی ہوئی دیکھا کرتے تھے، لیکن اب وہاں پہ کپاس نہیں لگتی، وہاں پہ دیگر فصلیں آ گئی ہیں۔
آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ وہ شہر ایک بہت بڑے شہری مرکز کے قریب ہیں تو اس شہر کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری فصلوں کی وہاں پہ کاشت بہت ضروری ہے، لیکن اس کی جگہ پہ کون سی آئی ہے؟ اگر آج آپ اکاڑا، پاک پتن، چیچا بتنی، عارف والا، ان جگہوں کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو چاول ملتا ہے، ٹھیک ہے، ہائیبریڈ چاول۔ ہائیبریڈ آج کل کہنا جرم ہوا ہے جی، ہے جی، ہاں، جنہوں نے سینے پہ فخر ہاتھ مار کے فخر سے کہا کہ یہ ہائیبریڈ رجیم ہے، ہم چلا رہے ہیں، اب وہی کہتے ہیں کہ جنہیں نہ لیا انہوں پٹھیاں ٹانگ دیں، ہے وہ ایک رات پہلے جو ہے جو بریفنگ کے اندر وہ بھارت کے فنڈڈ ہیں وہ ہوتے ہیں لبیک والے، اور اگلی رات کے بعد وہ محب وطن ہو جاتے ہیں، تو وہ سر پتہ نہیں لگتا نا سر ریڈ لائن کتنے کراس ڈرا کر دیں، ہم تو ریڈ لائن نہ کراس کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ ریڈ لائن ہی بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کہیں نہ کہیں بھولے چوکے میں ہمارا اس کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے۔ تو آج کل تو ہائیبریڈ جو چاول خاص طور پہ آیا ہے وہ ان علاقوں کے اندر آپ کو بہت زیادہ کاشت ہوتا ہوا ملے گا، سیلا اڑ گئیں وہ فصلیں، اور یہ سلسلہ آگے چلتا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا اب جو سب سے بڑا ضلع ہے وہاڑی، کپاس کی کاشت کا سب سے بڑا ضلع وہاڑی جو ہے وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ آلٹرنیٹو کراپ کون سی ہیں وہ اس کے اوپر پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ تو اس فینومینا کے تحت اگر آپ دیکھیں تو چند دنوں کے لیے پتوں کی شوگر مل چلتی ہے، اس کے بعد بابا فرید شوگر مل جو ہے اکاڑا کی وہ بھی چند دنوں کے لیے چلتی ہے، وہ برادر شوگر مل جو قصور اور وہ چونیا کے پاس تھی وہ تو بند ہو گئی، یعنی اس علاقے سے شوگر انڈسٹری موو کر رہی، اور یہ موو کرتے ہوئے کہاں جا رہی ہے؟ ساؤتھ پنجاب کے اندر۔ ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے مطلب کہ یہ جو ہیں مونسلائی صاحب کی بھی ایک جوائنٹ پارٹنرشپ میں ہے ہو، تو میاں صاحبان نے اور انہوں نے بھی سوچا کہ جناب ہم بھی اپنی شوگر انڈسٹری موو کر لیں۔ میاں صاحبان نے، طارق شفیع صاحب نے جو میاں صاحب کے کزن ہیں، فوت ہو گئے پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو، تو انہوں نے سوچا ہم بھی موو کر لیں، تو وہ احمد پور شرکیہ میں انہوں نے کوئی جگہ شگہ خریدی اور میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ موو کر لیا۔ تو اتفاق کا نام پڑھ کے انہیں پایا گیا بابا رحمتا، ٹھیک ہے، وہ چھوٹے قد والا، چھوٹی شخصیت والا، چھوٹی ذہنیت والا شخص جو ہے، اس نے نہ صرف کہ اس شوگر مل کی وہاں پہ جو منتقل کیے جانے کا عمل نہ صرف روکا بلکہ اس کو ریورس کر دیا، اور یہ اکیلے نہیں تھے، اور بھی 2-4 کو رگڑا لگ گیا ان کی وجہ سے۔ تو اب طارق شفیع صاحب وہاں پہ اپنی مل لے جا کے نہ صرف کہ اس کو انسٹال کر چکے تھے بلکہ ایک آدھ سیزن کی کرشنگ بھی کر چکے ہوئے تھے۔ تو جب بابے رحمتے نے اس کو ریورس مارا تو اب ظاہر ہے کہ وہ شوگر مل بند ہو گئی۔ انہوں نے بتھیرا کہا کہ جناب جن کسانوں نے ہمارے کہنے کے اوپر گنا لگایا ہے ان کی ہمیں کرشنگ کر لینے دیں، آگے سے ہم بند کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، وہ بھی نہیں مانے، وہ کسان چنگے رولے اور پھر ان کا خون چوسا جہانگیر ترین نے ہے۔ اچھا، تو وہ مل جو ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے، اور تقریباً پچھلے 4 سال سے بند پڑی ہوئی ہے، اور اس مل کی بندش کے نتیجے کے اندر اس کا انفراسٹرکچر بھی بند پڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے مل کے اپنے ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، ان ویئر ہاؤسز کو وہ مل جو ہے وہ کرائے کے اوپر دیتی ہے۔ اگر 3 مل سے اس نے گنا ہی نہیں پیلا، ان کے جج ثاقب نثار کے باعث، ٹھیک ہے، وہ سنا آج کل باہر نکل کے لوگوں سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، کل ایک شادی میں بھی آیا ہوا تھا، وہ مجھے بھی جانا تھا اس شادی میں، لیکن عین وقت پہ بغاوت ہو گئی تو پھر ہم نہیں جا سکے، لیکن وہاں پہ سنا ہے وہ مصروف پائے جا رہے تھے۔ مجھے بڑی خواہش تھی یار کس طرح اللہ اس کو مجھ سے بچا رہا ہے یار، میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں ٹھیک ہے، حالانکہ پکا ارادہ تھا، ہم سائے میں شادی تھی تو میں نے جانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے بچانا تھا، تو لہٰذا یا مجھے اس سے بچانا تھا، ون اینڈ دا سیم تھنگ، تو اس لیے وہ اس میں شرکت نہیں ہو سکی۔ اینی ہاؤ، وہ مل جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے چلی نہیں۔ یہی حال جو ہے یہ شہباز شریف والی مل کا ہے، میرا خیال رمضان شوگر مل ہے، یہ بھی نہیں چلی 3 سال سے۔ تو اب آپ ان کے اوپر جتنا مرضی شور مچاتے رہو، جتنا مرضی بکواسیات کرتے رہو، جتنا مرضی کہتے رہو، ہم تو نہیں نہ آنے کے آپ کی باتوں کے اندر۔ پاکستان کے ایک نامور صحافی نے یہ کہا، یہ نامور صحافی نے یہ کہا کہ جاتی عمرہ کے اندر اس وقت ہندو جو ہیں وہ جوگی بیٹھے ہوئے ہیں، یوگی ان کو، اور وہ دن رات عمل کر رہے ہیں، کالے عمل کر رہے ہیں، کالے جادو کر رہے ہیں، اور یہ ٹی وی پہ ایک دفعہ نہیں، اس نے درجنوں مرتبہ یہ الزام لگایا۔ مجھے سوچ گئی، میں نے کہا یہ کوئی کام خراب ہے۔
پھر وہ خاتون ملتان والی جو قتل ہو گئی تھی جس نے کہا تھا کہ کوئی آ کے وہ بنی گالا میں بیٹھ کے جادو کرتا ہے، تو اب تو کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی کہ کون جادو کرتا ہے اور کہاں پہ بیٹھ کے کرتا ہے. تو وہ سینئر صحافی صاحب نماز نمازیں بہت پڑھتے ہیں، اگر کوئی خدا کا خوف آئے، اگر کوئی شرم آئے، اگر کوئی ضمیر کبھی کوئی ملامت کرے، اگر کوئی ضمیر نام کی چیز ہوئی تو وہ کوئی ملامت کرے تو رب سے معافی مانگ لیجئے گا. خلق خدا کا سامنا تو آپ کرنے جوگے ہیں نہیں. ویسے حقوق العباد جو ہوتے ہیں وہ رب نے معاف نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. ویسے بڑی آپ جو ہیں وہ جو ہیں، اور ہم پہ بھی الزام لگانے سے پہلے ذرا اپنی زبان کو کنٹرول دے لیجئے گا، ٹھیک ہے. ہمارے پاس اور ہے ہی کیا سر گوانے کے لیے اس غربت کے علاوہ. اس لیے ذرا دھیان سے بات کیا کریں. کچھ کامن دوست ہیں وہ ہم تک بھی پہنچا جاتے ہیں. دکھ ہوا اس بات کے اوپر، مطلب یہ کیسی کرپشن ہے کہ کرپشن ہم نے کی ہے اور 4 کنال کے اور 2 کنال کے گھر آپ کے بن گئے ہیں، اور 5 گاڑیاں جو ہیں کروڑ والی وہ آپ کے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں، 1.5 کروڑ والی گاڑیاں. کرپشن ہم نے کی ہے. میں اپنی گڈی اجے چھڈ کے آیا ہوں مکینک کولوں، وہ انجن پھر کھلنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی. تو اس لیے یار تھوڑا سا میرا مطلب ہے دھیان سے، ٹھیک. اچھا خیر واپس آتے ہیں جی. تو یہ جو اس وقت یہ پورا شوگر کا جو ایشو ہے یہ گھما پھرا کے اپوزیشن پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے لمحہ موجود تک. یہ اس کا شاخسانہ ہے. تو ہم نے کہا ذرا اس کی نشاندہی کرتے جائیں، کیونکہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے حکومتی صفوں کے اندر کیڑے کیڑے خسرو بختیار نے جو اس وقت شوگر سے پلے کر رہے ہیں. میرا کام صرف آپ کی توجہ دلوانا تھا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.